بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، اپنے لیے خالص کر لیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کے چنے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں. اگرچہ تمام لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو چاہے دوسروں پر فضیلت عطا کرے، فوقیت عطا کرے، ان کو چن لے، انہیں اہمیت دے. اور یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اس سے ناراض نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے کام کے لیے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے، ابو البشر، انسان کے باپ، یعنی تمام انسانوں کے باپ. ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح سے پھونکا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم عطا کیا، جنت میں رکھا، بہترین لباس عطا کیا، اور جب ان سے بھول ہوئی تو انہیں معاف کیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، انہیں ہدایت بخشی اور پھر دنیا میں بھیجا. نہ صرف انسانوں کے باپ تھے بلکہ پہلے رہنما بھی تھے، نبوت بھی عطا کی گئی. انسانوں کی ہدایت کا کام وہیں سے شروع ہوا. اس کے بعد اہم شخصیت نوح علیہ السلام کی ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے ایک چنے ہوئے بندوں میں سے تھے جنہیں ایک طویل زندگی نصیب ہوئی. 950 سال تو انہوں نے نبوت کا کام کیا، اور 40 سال میں اگر نبوت ملی ہو تو سمجھو کہ 1000 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، یا اس سے کم و بیش 1000 ایئر. نوح علیہ السلام نے شرک کی تردید کی، لوگوں کو بتوں کی پرستش سے نکالا، بتوں کی پوجا سے منع کیا. لیکن جب لوگ باز نہیں آئے تو بہت سمجھانے کے باوجود پھر آخر کار اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور ان کی ساری نسل پانی میں غرق ہو گئی سوائے چند لوگوں کے. پھر انہی سے آگے انسانوں کی نسل چلی. سورۃ صافات میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو انہی کو باقی رکھا، باقی سب ختم ہو گئے. تو اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم ہے جن سے پھر آگے ساری انسانی نسل چلی. ان کو بھی اللہ نے چن لیا تھا اپنے کلام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، دوسروں پر فوقیت دی. وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا. ابراہیم کون تھے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اور نہ صرف یہ کہ خود انہیں چنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. تو صرف انہی کو نہیں چنا بلکہ ان کی آل کو بھی چن لیا. کس کے لیے؟ رسالت کے لیے، اپنے کام کے لیے. اور اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی اولاد میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے، اور پھر بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کے بعد آل عمران، عمران کی آل کو. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے مریم علیہ السلام کے والد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہیں، کیونکہ یہ سورت وفد نصارہ نجران سے آیا تھا، ان کی آمد پر یہ نازل ہوئی تھی آیات. تو یہاں انہی کا ذکر ہے. اور چونکہ اس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات وغیرہ کا ذکر ہے، تو اس لیے بھی زیادہ تر اسکالرز کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آل عمران سے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، اور پھر ان سے مریم علیہ السلام، اور پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی یا نہیں اللہ ہی کو پتہ ہے. بہرحال آل سے مراد یہاں پر یہی ہے. اللہ نے ان سب کو چن لیا علی العالمین، تمام جہان والوں پر. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی جمع، یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، کریٹر کے علاوہ جو بھی کریشن ہے، اس ساری کریشن میں سے اللہ نے
ان کو چنا. قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی، یہ سب اس کی مشیت پر مبنی ہے، وہ جو چاہے کرے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے. کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں. آدم کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں. اللہ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی، کسی کو مال میں فوقیت دی، کسی کو علم میں دی، کسی کو ذہانت میں، کسی کو عقل میں، کوئی انٹیلیجنس زیادہ، کوئی خوبصورت زیادہ، کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی، اور کسی کو دین کا ایک بڑا حصہ ملا. کسی کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. اور دین کی خدمت کے لیے چنا جانا باقی تمام چیزوں میں چنے جانے سے زیادہ افضل ہے. حدیث میں بھی آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ دور اسلام میں بھی اچھے ہیں جب وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. تو جو چیز انسان کو باقی انسانوں سے بہتر بناتی ہے وہ کیا ہے؟ دین کی حقیقی سمجھ بوجھ، کہ اللہ کی بات سمجھ آنے لگے انسان کو، اللہ کی پہچان ہو، اس کی بات کی پہچان ہو. تو ایسا انسان گویا چنا ہوا انسان ہے، چوزن ہے. اور عالمین میں جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، باقی ساری مخلوقات بھی آتی. تو جب اللہ نے ان کو چنا تو کس کس میں سے چنا؟ فرشتوں میں سے بھی چن لیا، جنوں میں سے بھی چن لیا، اور انسانوں میں سے بھی چن لیا. اور باقی تو چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جانوروں سے یا پتھروں پہاڑوں میں سے، وہ تو ویسے ہی اس کے مقابلے میں جاندار جو یہ 3 مخلوقات افضل ہیں. کون کون سی؟ جن، انسان اور ملائکہ. ویسے تو ملائکہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے کہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، فرشتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں آلریڈی. لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. جب یہ کہا کہ علی العالمین، تو اس سے کیا ذرا سوچئے کس کس پر ان کو اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی. کیا سمجھ میں آیا؟ خوش نہیں ہو رہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کو ساری مخلوق پہ فضیلت دی، اور ان سب میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں تو ایسی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لے. اگر تو ان کو چن سکتا تو ہم کو بھی چن سکتا ہے. ٹھیک ہے، نبوت تو باقی نہیں رہی، لیکن کار نبوت تو باقی. کار نبوت کیا؟ نبیوں والا کام. نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے؟ ہل چلانا، بکریاں پالنا. وہ بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کی فضیلت بکریاں پالنے کی وجہ سے نہیں تھی. تمام انبیاء نے بکریاں چرائی. بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی کام خراب کام نہیں ہوتا. سب کام جو انسانوں کے فائدے کے ہیں وہ فائدے کے ہیں. لیکن بہرحال پیغمبروں کو اللہ نے اپنے کام کی وجہ سے چنا ہے. تو اس آیت کو اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہمارے سامنے نمونہ رکھے. جب ہم اچھا نمونہ دیکھیں تو پھر ہم اس کی تمنا بھی کریں. صرف پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ذریۃً بعضها من بعض، اولاد ہیں ان میں سے بعض میں سے، یعنی ان میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں. ذریہ کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق نسل پر ہوتا ہے اور بعض اوقات آباء و اجداد پر بھی ہوتا ہے. اصل میں اس کا روٹ ذال را بھی بتایا گیا. ذرات جیسے بکھر جاتے ہیں نا، تو اسی طرح نسل انسانی کیا بکھر گئی. تو یہ جو بکھری ہوئی نسل انسانی ہے ان کا آپس میں بھی تعلق ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان انسانوں میں سے ہیں، بندروں میں سے نہیں ہیں. ذریۃً بعضها من بعض، کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے نا ایوولوشن کی، جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ انسان ترقی کرتے 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 انسان بنا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ذریۃً بعضها من بعض. تو پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے رشتے میں یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے بعضها من بعض، یعنی ان کے اخلاق اور کردار اور عادات آپس میں ملتی جلتی ہیں. یعنی جو لوگ عادات میں، خیالات میں، کاموں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فرق تھا؟
یہ چلیے چونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ذکر نہیں، لیکن آل عمران کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کئی ہزار سال کا، مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہے، اصل علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اگر کم سے کم بھی رکھا جائے تو 5-7 ہزار سال کا فرق اگر کہیں آپ، تو اتنے زمانے کے فاصلے کے باوجود کہاں باز سے ہیں، ان کا باہمی تعلق ہے، کیوں، کہاں، کیسے باز سے ہیں؟ نسلی تعلق تو ہے، ظاہر ہے سب آدم کی اولاد ہیں، وہ تو پھر اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ اس اعتبار سے کہ ان کے کام، ان کا مشن، ان کا مقصد، ان کا اخلاق، ان کے طریقے وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیا؟ اس جب، یعنی اللہ سن رہا تھا، جانتا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذکروا، ذکر کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا ذکر کیجئے. تو اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے کہ اللہ سن رہا تھا، جانتا تھا جب یہ بات ہوئی. کیا بات؟ اذ قالت، جب کہنے لگی. کون؟ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، مراد ہے ام مریم، مریم علیہ السلام کی والدہ. کیا کہنے لگی؟ ربی، اے میرے رب. چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی. انی نظرت، میں نے نظر مانی، میں نے تیرا نام کر دیا. لکا، تیرے لیے. کیا؟ ماں، جو بھی ہے، جو بھی، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، فی بطنی، جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے. محررن، کہ وہ آزاد ہوگا. کس سے؟ میری خدمت سے، میرے حقوق سے. کس کام کے لیے؟ تیرے کام کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جو میں کہہ رہی ہوں تو سنتا ہے، تو سن رہا ہے، اور جو میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے. کیونکہ انسان بہت سی باتیں دل کی کہہ بھی نہیں سکتا، تو انسان تو نہیں جانتے کہ دوسرے کے دل میں کیا، لیکن اللہ خوب علم ہوتا ہے، اس کو خوب پتا ہوتا ہے. تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جن کا نام روایات میں حنا بتایا جاتا ہے، حنا، HANNA، حنا بنت فاقور، بہت نیک عورت تھی. کافی عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی، تو ان کو اولاد کی تمنا تھی. اللہ نے ان کی گود بھری کی. اس دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہسبینڈ فوت ہو گئے. اب آپ سوچیے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور جس کو اتنے عرصے کے بعد اولاد کی خوشخبری ملے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرے گی، اور اس کے لیے اس کا بچہ کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ اس سے کیا توقعات وابستہ کرے گی کہ میرا یہ بچہ میرے لیے سب کچھ ہوگا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور مجھے بڑے ہو کے میرے لیے خوشی کا سامان ہوگا، اور مجھے لک آفٹر کرے گا، اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اور میری تنہائیوں کا ساتھی ہوگا، اور معلوم نہیں کیا کیا. عام عورتیں تو یہی سوچتی ہیں نا. آپ کیا سوچتی اپنے بچوں کے لیے؟ یہی سوچتے ہیں. کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ہم سب ان سے دنیا کی خدمت اور دنیا کے فائدے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام سنوار دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ خاتون کیسی خاتون ہے، کیسی اللہ والی ہے، کیسی محبت ہے ان کے دل میں اللہ کی. وہ کہتے ہیں یا رب، یہ جو میرے پاس قیمتی ترین چیز ہے، کیونکہ ماں کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ. یہ جو میرے پاس قیمتی ترین چیز ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں رکھوں گی، یہ میں تجھے دے دوں گی، اپنے سے بالکل آزاد کر دوں گی. ماں کا اپنے بچے کو آزاد کرنا کیا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھنا کہ یہ میرے کسی بھی کام آئے، میرا کوئی بھی کام سنوارے. محررن فتقبل منی، تقبل. اب قبل اور تقبل میں فرق ہے. تقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، بس تو لے لے جو میں دینا چاہتی ہوں. اور پھر اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے.
آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خاتون کے اس فعل کو، اس کام کو، اس شوق کو، اس جذبے کو اتنی وقت اور اتنی عزت دی، اتنا آنر دیا کہ اسے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اس کے دل کی بات، اس کے چپکے چپکے کی سرگوشیاں جو اپنے رب کے ساتھ تھیں وہ قرآن مجید میں لکھ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کیا کریے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی کتنا بھی چھپ کے اچھا عمل کرے جو صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہو، تو رب جس پہ چاہے اس کو کھول دے. وہ تو شاید دنیا سے ظاہر قرآن مجید تو بہت بعد میں اترا ہے، ان کے جانے کے تقریباً 500-700 سال بعد اترا. انہیں نہیں خبر کہ ان کا قصہ کون کون سن رہا ہے اور کون کون پڑھ رہا ہے اور اس سے کیسا کیسا اثر لے رہا ہے. وہ تو صرف خلوص کے ساتھ ایک نیت کر رہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل چیز جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. کہ کوئی بندہ اپنے رب کے لیے کتنا خالص. بعض اوقات ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا اتنا چرچا کر دیتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، گویا اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سب کچھ. ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاتون اپنی اولاد کے لیے خود ڈیسیژن لے رہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے علاوہ ماں بھی اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتی، اپنی مرضی سے کوئی نظر مان سکتی ہے، اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے. اور بہترین مال کیا ہے انسان کا؟ اولاد. اسی لیے جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے ایک خطبہ دیا عید کے دن، تو آپ نے ان کو خصوصاً تلقین کی کہ وہ صدقہ کریں. تو جب آپ نے صدقے کے لیے کہا تو حضرت بلال ساتھ تھے، انہوں نے اپنا کپڑا بچھا دیا، تو خواتین اپنی انگوٹھیاں اور اپنی بالیاں جو تھی وہ اس چادر پہ ڈالنے لگی. اب ان کے شوہر تو ساتھ نہیں تھے کہ ذرا ان سے پوچھ لیں آپ اجازت دیتے میں اپنی انگوٹھی اتار کے ڈالوں یا نہ ڈالوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کہتے تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہی نہیں ہے کہ ہم. ہاں یہ بات ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کچھ بھی گولڈ کی چیز لا کر دیں تاکہ آپ ان کے لیے پہن کے سنورے بنے اور آپ کہیں یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اور کچھ بھی نہ پہنے تو یہ پھر ان کے حق میں حق تلفی ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف انہی کے لیے سب کچھ وقف ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کریں. تو اس میں بیلنس رہنا چاہیے. اللہ کے لیے بھی آپ کریں اور خاص طور پر آپ کا اپنا مال جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. انک انت السمیع العلیم. اب کیا ہوا؟ اللہ نے تو قبول کر لیا. اب کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس بچی کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا. کیونکہ ان کے خیال میں کیا تھا کہ اللہ ان کو بیٹا دے گا. جیسے ہر پریگنٹ ہونے والی عورت سب سے پہلے بیٹے کا ہی سوچتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے. اب جب بیٹی ہو جاتی ہے تو قبول کر ہی لیتے ہیں، کہاں پھینکنا تھوڑی. اب بہرحال جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگے کہ یار اب یہ کیا ہوا، کیونکہ ان کو بیٹے کی امید تھی، یعنی کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم، اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، بما وضعت، کہ اس نے کیا جنم دیا، کیا پیدا کیا. اللہ کو سب معلوم ہے. بچی پیدا ہو بھی گئی ہے تو بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا نہیں سنی یا تمہاری نظر قبول نہیں کی یا تمہاری بات سنی نہیں جائے گی. ہاں اسے بچی ہی ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کیونکہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یہاں جو کام ایک لڑکی سے لیا جائے گا وہ لڑکا کر ہی نہیں سکتا. اور وہ کیا کام تھا جو اللہ نے ان سے لینا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت. مرد بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھیے کہ بہت یہ مقابلہ ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کا، اور اسی بحث میں بہت سے لوگ پڑے رہتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان ہونے کے باوجود دونوں الگ الگ چیز ہیں. ان کا باہم کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کی عادات اللہ نے الگ بنائی، مردوں کی الگ بنائی. عورتوں کی پسند الگ ہے، مردوں کی الگ. حتیٰ کہ اخلاق اور معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض جگہ پر عورتوں میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بہت سختی ہوتی ہے. مثلا اولاد کے معاملے میں جو شفقت ماں کے اندر ہے وہ باپ کے اندر نہیں پائی جاتی.
بچوں کے معاملے میں جو پیشنس ایک ماں کے اندر ہے وہ باپ کے اندر نہیں ہے، لیکن کچھ اور مقامات پر مرد کے اندر جو صبر ہوتا ہے وہ عورت کے اندر بالکل نہیں ہوتا. تو اللہ نے بنایا ہی جب فرق ہے تو پھر یہ کمپٹیشن ہے کس بات کا؟ کمپیٹ کریں اپنے جیسے لوگوں کو، نہ کہ ایک اور کیٹیگری کے ساتھ جا کے کمپٹیشن شروع کر دیں. تو بہرحال اللہ کو خوب پتا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے کام جو مرد کرتے ہیں عورتیں بھی کر رہی ہیں اور کر سکتی، ہر میدان میں پہنچی ہوئی ہیں. لیکن مرد ساری قوتوں کے باوجود عورت کے اس میدان میں نہیں پہنچ سکتا. بہت کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ مرد بھی بچے پیدا کریں مساوات کے نام پر، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ہو بھی گئی تو ان بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. یعنی جس کام کے لیے اللہ نے یا جو اللہ کا منصوبہ ہے اس میں لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں ایک اور بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تو پھر لڑکی بھی لڑکے کی طرح نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تو لڑکی بھی لڑکے کی طرح نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرح مت کرو، ان کو اپنے اپنے حال پہ رہنے دو. عورت کو مرد مت بناؤ مقابلے میں، اور مرد کو مرد ہی رہنے دو، اسے عورت مت بناؤ خدا کے لیے، ورنہ نظام نہیں چلے گا. اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اس کی خوبصورتی اسی میں ہے. وہ اپنے اپنے کام کے لیے اس کو وہی کرنے دو، وہ زیادہ بہتر کرے گا. اگر اس سے کوئی اور کام لوگے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اور اگر دیکھا جائے تو اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے اندر ہیں مردوں کے اندر نہیں، جو کچھ ایسی ہیں جو مردوں کے اندر ہیں عورتوں کے اندر نہیں. اور دونوں کے لیے کیا میدان ہے کہ اپنے اپنے میدان میں جس سے چاہے مقابلہ کریں. اور اس میں کیا ہے کہ جیسے خواتین کو اگر کمپیٹ کرنا ہے نیکیوں میں، سب سے پہلے نیکیوں کا ذکر کروں گی، کیونکہ دنیا میں تو ہم لگے رہتے ہیں مقابلوں پہ. دنیاوی معاملات میں تو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو کس میں کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اور بہت ہی میننگ فل نیم رکھا انہوں نے، جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار. یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت کرے گی، دوسری طرف بندوں کی خدمت کرے گی. یہ بہت ساری کوالٹیز کی مالک ہے. اور اس لیے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام اسی دن رکھا جا سکتا ہے. یہ جو حدیث ہے نا کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے، جس میں اس کے لیے عقیقہ بھی کیا جائے اور اس کے بال مڈائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے، تو یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام اسی رات رکھ دیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے. تو اب یہ دو چیزیں ملتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، دونوں ہی کام کیے جا سکتے. اگر آپ نے پہلے سے نام سوچا ہوا ہے تو آپ 7ویں دن تک ڈیلے نہ کریں، آپ اسی دن بھی رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ نے ابھی سوچا نہیں تو خدا کے لیے 7ویں دن تک سوچ کے فائنل کر دیں. بعض بچے میں نے دیکھا 2-2 سال کے بھی ہو جاتے اور ماں باپ ابھی نام نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے، اور کئی نام رکھے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی نہیں یہاں تو لکھوانا پڑتا نا، جہاں نہیں لکھوانے کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر ابھی نام ہی نہیں طے ہو پایا. کیوں؟ اس میں بھی اختلاف اور جھگڑا. دادی کچھ چاہتی ہے، نانی کچھ چاہتی ہے، ماں کچھ چاہتی ہے، باپ کچھ چاہتا ہے، اور بچہ بےچارا تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. اس میں بھلا کون سی عظمت کی بات ہے کہ آپ نے کسی کا نام رکھا؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کوئی کیا کریڈٹ ہے؟ کوئی اس سے آپ کی نیکی بڑھ جائے گی؟ کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے آپ نے کسی کا نام رکھ لی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے تو بھی اس میں کوشش کریں. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں ہمارا بچہ پیدا نہ آپ نام بتاتے ہیں، اس کے نام ماں باپ کو رکھنا چاہیے، آپ رکھ لیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو مطلب بتا دوں گی اگر وہ اچھا ہے یا نہیں. لیکن بچہ آپ کا، آپ خود نام رکھے، پکارنا آپ کو ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ برکت کے لیے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یا یادگاری کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک محبت اور ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. لیکن ادروائز اس معاملے کو سمپلی حل کر دینا چاہیے، اور اس میں پہلے دن اور 7ویں دن کی بھی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، دونوں ہی جواز ملتے ہیں. وہ اتنی سمئی تو ہماری. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی نام رکھ سکتی ہے. انہوں نے خود ہی رکھ لیا تھا، کسی اور سے نہیں کنسلٹ کیا. تو اگر ایک عورت کو پسند ہو اپنے بچے کے لیے کوئی خاص نام، کیونکہ وہ پیدا کر رہی ہے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے بیچاری کا، تو وہ رکھ لے. اور سب سے زیادہ اسی کو پکارنا ہے. بچپن میں ماں ہی کو بچے کو ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے. اب دوسرے تو نام رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے عجیب و غریب نام یا مشکل نام
اور مشکل ماں کو پڑی رہتی ہے پکارنے میں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. بہت سمجھدار ماں تھی. شیطان نے پہلے دن کہا تھا نا، چیلنج کیا تھا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور کیا کہا تھا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کی جڑ اکھیڑ دوں گا، اس کو اپنے نرغے میں لے لوں گا، اپنا بنا لوں گا. تو ان کو سب سے پہلے فکر کیا ہوئی پیدا ہوتے ہی، یا رب اس بچے کو تو شیطان سے بچا کے رکھنا، کیونکہ وہ کھلا دشمن. اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ اس کی اولاد کو بھی. یہاں سے دعا کا ایک طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. جب آپ کسی کو دعا دیں تو پہلے اس کو دیں، پھر اس کی اولاد کو دیں، کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے اور آپ کی اولاد کو اچھا رکھے. تو یہاں انہوں نے کیا کہ اعیذها بک وذریتها، یعنی ایک ترتیب ہوتی ہے ہر کام کے کرنے کی. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک عورت کی جو ساری خوشیاں ہیں، یا جو اس کی ترتیب ہے، یا جو اس کے دل کی باتیں ہیں، یا جو کچھ وہ کر رہی ہے، ان کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. ان سب کا یہاں پر مائنیوٹ ڈیٹیلز کا ذکر ہے. اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر وہ اپنے دل کا حال بتاتی ہے اور اپنے دل میں باتیں کر رہی ہے. اللہ اس کی باتوں کو یہاں لکھ دیتے ہیں. پھر وہ اپنے خدشے اور معذرت کا اظہار کرتے کہ یار اب آئی ایم سو سوری، یہ تو بچی پیدا ہوگی، اب میری نظر کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑ دیتے اور کس طرح اس کو قبولیت عطا کرتے ہیں. پھر وہ اللہ کو بتاتی ہے. یہ سب اللہ سے کی ہوئی باتیں ہیں کہ اللہ میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کو شیطان سے بچا کے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے باتیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں نا، بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کس سے شیئر کریں، کس سے بات کریں. کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ ہر ایک سے کر بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کچھ لوگ سمجھتے نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کی نظر کر دیا تو لوگ سمجھیں گے اس کی بات؟ کوئی نہیں سمجھے گا. اگر آپ اپنے بارے میں کہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دین کی خدمت کروں، کوئی سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھے گا. تو پھر آپ بدمزہ کیوں ہو کسی سے بات کر کے؟ پھر اس سے کریں جو سمجھتا ہے. عموماً آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں بات؟ جو آپ کی بات سمجھتا ہو، جو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، اور جو بات کا بتنگڑ بنا لے اور اس کو غلط رنگ دے دے، اس کا معنی ہی بدل دے، یا اسے آگے جا کے نشر کر دے، جو آپ کے سیکرٹ کو سیکرٹ ہی نہ رہنے دے. تو آپ کو کیا لطف آئے گا اس سے بات کر کے؟ اس سے اچھا کہ انسان اپنی زبان بند رکھے. تو بسا اوقات انسان اپنے دل کی باتیں کسی سے نہیں کر سکتا، کبھی موقع نہیں ہوتا، کبھی وقت نہیں ہوتا، کبھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. تو پھر ایسے میں ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا. اب یہاں پر آپ دیکھیں ان کے ہسبینڈ بھی فوت ہو چکے ہیں. خاندان میں شاید کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ان کی زبان سمجھے. بعض اوقات بہن بھائی ہوتے ہیں، اس تاریخ سے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ سارے مر گئے تھے، کوئی تو ہوگا ہی. لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہوئے انسان تنہا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ ہی سے باتیں کرتا ہے. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کے اندر چونکہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایک مقصد کے لیے رکھے نا بچوں کی تربیت اور پرورش کا کام لینا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جذبات بعض اوقات انسان کو غصہ دلا دیتے ہیں، بعض اوقات غمگین کر دیتے ہیں، بعض اوقات آپ رونے لگتے ہیں، بعض اوقات آپ جلدی ہنسنے لگتے ہیں، بعض اوقات کچھ کرنے لگتے ہیں. اچھا ایسی باتوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حماقت ہے؟ سب تو کوئی سمجھتا نہیں. لیکن اللہ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کی ضروریات کیا ہے. لہذا وہ مریم علیہ السلام کا قصہ بتا کے، مریم علیہ السلام کی والدہ کا قصہ بتا کے ہر عورت کو ایک نمونہ دکھا رہے ہیں
کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے خیالات میں فرق ہوتا ہے. باپ بچوں کو کچھ بنانا چاہتا ہے, ماں کچھ اور بنانا چاہتی ہے. باپ ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہے, ماں ایک طرف لے کے, وہ ایک طرف کھینچ رہا ہے, وہ ایک طرف کھینچ رہا ہے. اب اس میں چونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کمزور ہے, اور ویسے بھی فزیکلی بھی کمزور ہے, اس کی صحت اتنی نہیں ہوتی بعض اوقات. ایسے میں انسان ہسبینڈ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس بچے کے بارے میں میرا یہ دل چاہتا ہے. مثلا آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہے, اور باپ کے خیالات بالکل فرق ہوں. اب اگر آپ اپنے شوہر سے کہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو حافظ بناؤں, ایک ڈانٹ پڑے گی اور آپ روتے ہوئے اٹھ جائیں گے, ہے یا نہیں؟ پھر آپ کیا کریں؟ اللہ سے کریں نا باتیں, جو چاہتے ہیں کریں, وہ سنیں گا. اور آپ دیکھیے حیرت کی بات کہ یہ ساری باتوں کے آگے پیچھے سمیع العلیم والسمیع العلیم کی بات آ رہی ہے. انہی صفات کی تکرار ہے. وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے. کیا وہ نہ سنے گا جس نے پیدا کیا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب یہ اتنی اخلاص کی اور اتنی پیاری باتیں تھی. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اس کے رب نے اس سے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس آفر کو قبول کر لیا. شدت ہے اس کلام میں کہ واقعی قبول کر لیا. اور کیسا قبول کیا؟ قبول حسن, بہت خوبصورت قبولیت, بہت اچھی قبولیت دی. قبول حسن آپ یہ سمجھے کہ جیسے آپ کسی کو کچھ آفر کرتے ہیں, بعض اوقات آپ کسی کچھ دیتے ہیں تو لینے والا کیا کرتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کوئی یہ پانی پی لیجیے, ایک شخص کہے گا نو تھینک یو, دوسرا کہے گا مجھے نہیں چاہیے, تیسرا کیا کہے گا جزاک اللہ خیر, چوتھا کہے گا اسمائل بھی دے گا اور لے گا بھی, شکر گزار بھی ہوگا, اسمائل بھی دے گا, لے گا بھی, چاہے نہ ہی پیے. تو اس میں فرق ہے نا. اس میں سے قبول حسن کون سا ہے جی؟ جس میں خوشی بھی ہے, مسکراہٹ بھی ہے, اور وارفتگی کے ساتھ لینا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قبول کر لیا. کیا اللہ کو ضرورت تھی کہ کوئی بچی ہو اور وہ اس کے دین کے کام کے لیے وقف ہو, اور ضرورت تھی اللہ کو؟ نہیں. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ضرورت کی وجہ سے کچھ لیا جاتا ہے, صرف دینے والے کے جذبے کو سامنے رکھ کر قبول کیا جاتا ہے. تو اللہ نے جب اس بچی کو قبول کیا تو یہ قبولیت خوبصورت قبولیت اس وجہ سے تھی کہ دینے والی کا دل خوبصورت تھا, اس کا انداز خوبصورت تھا, اس کے جذبات خوبصورت تھے. یہ ایک عورت کو آنر بخشا جا رہا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اور ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں تو سنی نہیں جاتی. سنی جاتی ہیں لیکن ان کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے, کیونکہ ہر بات اسی وقت نہیں قبول ہوتی, اسی وقت نہیں سن لی جاتی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اور اس کو بہت خوبصورتی سے پروان چڑھایا, بہترین طریقے سے اس کی نشو نما کی. نبات پودے کو کہتے ہیں, نباتات کہتے ہیں نا آپ, پودے کو نبات کہتے ہیں. اب پودے کو اچھی طرح اگانا, آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ بیج ڈالتے ہیں کیسا پودا نکلتا ہے, بس ایسے ہی مریل سا. اور بعض اوقات زمین اچھی ہوتی ہے تو کیسا نکلتا ہے, بہت ہی اچھا. اور بعض پودے بہت جلدی بڑھتے ہیں, اب تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں اور وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اور بعض پودے کیا ہوتے ہیں بہت دیر لگاتے ہیں. تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ فزیکلی بھی بہت جلدی بڑی ہو گئی تھی اور عقل سمجھ میں بھی بہت جلدی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, وہ 2 سال کے ہوتے 4 سال کے لگتے ہیں. اچھا اسی طرح بالکل چھوٹے ہوتے ہیں مگر اتنی میچور باتیں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. فرق ہوتا ہے نا. تو یہ نباتن حسنن ہوتا ہے. اور یہ فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. چن لیتا ہے جسے چاہے جتنی جلدی بڑھا دے. اور وہ ایک خاص ٹرم بولی جاتی ہے, مجھے یاد نہیں رہی, کہ جو ان بچوں کے لیے کہ جو بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں کر لیتے ہیں. کبھی آپ سنتے ہوں گے 10 سال کا بچہ ہارورڈ پہنچ گیا اور 12 سال کا بچہ فلاں جگہ پہنچ گیا, اور جینیس جو ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی دین ہے. کچھ تو یہ ہے کہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, بچپن میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے, پلس یہ کہ ان کا انوائرمنٹ ایسا مل جاتا ہے, ایسے پیرنٹس مل جاتے ہیں, ایسے گائیڈینس مل جاتے ہیں, ایسے استاد مل جاتے ہیں کہ جو ان کو خصوصی توجہ کے ساتھ بہت جلد بڑھا دیتے ہیں آگے.
اب یہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی بچی تو لے گئی اس کا ہیکل کہ میں نے تو یہ اللہ کے لیے نظر مانی تھی تو اس کو آپ رکھ لیجئے. پہلے تو ماننے کو تیار نہ ہو, کہنے کہ یہ کیا, آج تک تو کوئی لڑکی یہاں رہی نہیں اس مسجد میں اور یہ مسجد کی خدمت کرے گی, اس کو تو ہمیں سنبھالنا پڑے گا اور یہ تو ناممکن ہے. تو بہرحال کہا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ خواب سنائے. جو بیت المقدس کے جو ہیکل کے جو نگران تھے یا جو مجاور تھے, جو وہاں اس کی خدمت پر مامور تھے اس مسجد کی, ان کو ان کی ماں نے خواب سنائے کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس پر پھر وہ ہر ایک کہنے لگا کہ نہیں اس بچی کو تو میں لوں گا اور میں اس کی کیئر کروں گا. بہرحال اب قرہ پڑا اور نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا, کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خود آفر کی تھی کہ میں اس بچی کی ٹیک کیئر کروں گا, کہ خالہ جو ہے وہ میری اہلیہ ہے. یعنی زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت حنا کے کیا تھے, بہنوئی تھے, اور مریم علیہ السلام کے خالو تھے. تو انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ آفر کی, اور پھر جب بعد میں قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام نکلا, کیونکہ پھر تو سارے ہی پیچھے آ گئے کہ نہیں ہم کریں گے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ایک چیز بظاہر معمولی نظر آ رہی ہوتی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ویسے ہمیں اپنے بچوں کا بھی نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا خیر ہے, کیا خوبی, وہ کیا بنے گے کل. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں, وہ ضائع کرتے رہتے ہیں, ان توجہ نہیں دیتے, ان کو وہ ماحول ہی نہیں دیتے, ان کو وہ چیز دیتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہم دے رہے ہیں نا ان کو کھلانا پلانا کھانا پینا ہے, اور ان کی عیش و عشرت اور ان کی سیر و تفریح اور ان کے کھلونے, بس یہی ان کے ساتھ بڑا احسان ہے. حالانکہ کچھ بچوں کی ضرورت نہ کھیل کود ہوتی ہے اور نہ ہی کھانا پینا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ماں باپ ضرورت سمجھتے ہی نہیں, توجہ نہیں دیتے. وہ ضرورت نہیں سمجھتے جو ان بچوں کی ہوتی ہے, کہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے, ساری زندگی ان بچوں کے جوتے پڑتے رہتے, ہر بات ان کی غلط نظر آتی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نگران ہے, اور ہر ایک کا اصل رب تو وہی ہے نا, وہی پالتا ہے. ماں باپ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, لیکن اسباب وہ مہیا کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبتہا, خود اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو گرو کرتا ہے, اور ان کو جسمانی قوت دیتا ہے, اور ان کو روحانی اور اخلاقی قوت دیتا ہے. اچھے آداب سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اچھے اخلاق دیتے ہیں, اور ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتے ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا, اور اس کا کفیل بنا دیا اللہ نے زکریا کو. کفلا کا بھی جو فاعل ہے وہ اللہ ہی ہے. اللہ نے ان کو زکریا کی کفالت میں دے دیا. اب اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ ان کے والد اپنے فوت ہو گئے تھے, اور یہ بات صرف ان کے ساتھ نہیں, کئی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو بڑے بڑے اسکالرز بنے اور بڑے بڑے عالم بنے, ان کی ماں نے ان کو پالا. امام شافعی کی والدہ نے ان کو پالا, امام بخاری کے پیچھے ان کی والدہ تھی. اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں. ابن الجوزی جو ہیں ان کو ان کی والدہ نے پالا, کیونکہ بعد بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے. اصل بات یہ کہ اللہ پالتا ہے, اللہ بندوبست کرتا ہے, اور بعض اوقات ماں باپ کے ہوتے ہی وہ بچے کسی اور کے گھر میں پل رہے ہوتے ہیں, ہے نا, کوئی اور ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ سارے انتظام اللہ کرنے والا ہے. ماں باپ اگر بچوں کو کچھ کھلاتے پلاتے تو یہ مت سمجھے کہ وہ ان کے خدا ہیں اور وہ ان کے رب ہیں اور وہ ان کے رازق ہیں یا مالک ہیں یا وہ ان کے مدبر ہیں. اللہ نے ماں باپ کو ایک وسیلہ بنایا ہے, بس اصل میں کرنے والا وہ خود ہے. بہت سے لوگ ماں باپ کے ہاتھوں رل جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ماں باپ کے بغیر بھی بہت کچھ پا لیتے ہیں, وہ کچھ جو ماں باپ ان کو نہیں دیتے. اب یہ جو ہے کفلہا زکریا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا حضرت مریم پر. زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, بے حد نیک انسان تھے. اللہ نے مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دیا, ان کی کسٹڈی میں, ان کی نگرانی میں, ان کی کیئر میں. یہ جو کفالت ہے, کفالت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا. اب یہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں, جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا, انسان کو اللہ نے محتاج پیدا کیا, ہم سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, سب فقیر ہیں ہم. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی, اور آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. اپنی جسمانی ضروریات بھی, ہماری روحانی ضروریات ہیں, جذباتی ضروریات ہیں, عقلی ضروریات ہیں, دینی ضروریات ہیں, اخلاقی ضروریات ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے ہماری ضروریات کی. اب پرووائڈ کرنا اللہ کا کام ہے, کہاں سے وہ پرووائڈ کرتا ہے, کس طریقے سے. لیکن یہ مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ان کی بہت سی ضرورت زکریا علیہ السلام کے ذریعے پوری کی. ایک ایسا مربی دیا کہ جو
جو ان کے مزاج کو بھی سمجھتا تھا اور جو ان کی ضروریات کو بھی جانتا تھا. تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے کہ انسان کو ایک ایسا ماحول مل جائے، ایسے افراد مل جائیں، ایسے مربی مل جائیں، ایسے استاد مل جائیں، ایسے محسن مل جائیں کہ جو ان کی اصلاح اور تربیت کا انتظام کریں. پہلے زمانے میں اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ بچے بہت چھوٹے ہی ہوتے تھے ابھی، تو مائیں ان کو چھوڑ آتی تھی کہاں؟ جس شیخ کے پاس وہ پسند کرتی تھی. مثلا ابن الجوزی کے بارے میں آتا کہ شاید وہ 3 سال کے تھے جب وہ ان کو ایک استاد کے پاس چھوڑ آئیں. اسی طرح اور بھی تاریخ بھری پڑی ہماری ایسے واقعات سے، حتیٰ کہ مائیں جب بچے دودھ پیتے تھے تو ان کو لے کر خود دودھ پینے کی حالت میں شیوخ کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتی تھی، پیچھے بیٹھ کر وہ درس حدیث یا جو بھی کوئی علم کی مجلس ہوتی اس میں سنتی تھی تاکہ ان کے بچے بھی وہ سب کچھ سنیں. اور جب ان کے سرٹیفکیٹ بنتے تھے کہ کس کس نے یہ مجلس اٹینڈ کی، کون کون حاضر ہوا، تو اس میں لکھا جاتا تھا کہ فلاں 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 جو دودھ پیتے بچے تھے وہ بھی حاضر ہوئے، ان کو بھی سرٹیفکیٹ دیے جاتے تھے. اور وہ بڑے ہو کر وہ سرٹیفکیٹ کو یوز بھی کرتے تھے. اگر وہ علم کے میدان میں آتے تو کہتے تھے یہ دیکھیں ہمارا نام ہے کہ ہم نے اس عمر میں فلاں شیخ کی مجلس اٹینڈ کی ہے. اس سلسلہ سند جو تھا وہ ایک آنر ہوتا تھا. اللہ نے اس امت کو اور جہاں بہت سب فضیلتیں اور امتیازی خصوصیات دی ہیں وہاں ایک سلسلہ سند بھی کہ آپ کس سے منسوب ہیں، یعنی آپ کا استاد کون ہے اور پھر اس کا استاد کون ہے، پھر اس کا استاد کون ہے، کیونکہ یہ ساری چین کہاں تک جاتی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر جاتی. تو جب مسلمانوں کا ایک ترقی کا دور تھا تو اس زمانے میں جب اسکالرز بہت ہوا کرتے تھے اور بہت سے تربیت کے مقامات ہوتے تھے تو مائیں اپنی تربیت کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کر معلمین کے پاس چھوڑ دیتے تھے، سپرد کر دیتے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ انس لکھنا جانتا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں وقف کرتی ہوں، آپ اس سے لکھنے کا کام لیں، آپ اس سے اپنی خدمت لیں. اور پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے حضرت انس ان کی خدمت میں رہے. اور پھر حضرت انس کے لیے ان کی والدہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی عمر، علم اور رزق میں برکت کی دعا کی. تو جہاں وہ حدیث کے راویوں میں سے ایک بہت اونچے مقام پر آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے بعد، لیکن بہت کثرت سے حدیث روایت کی گئی ہیں ان سے، وہاں ان کی عمر طویل ترین تھی، یعنی عام صحابہ کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی عمر پائی. اور اولاد میں برکت کیا تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے 100 سے زیادہ پوتے اور نواسے تک ہو گئے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو مال میں، رزق میں، اولاد میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت نصیب ہوئی. تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بچوں کو کسی صالح انسان کی تربیت میں دینے کا، کفالت میں دینے کا کہ وہ بڑے ہو کر کچھ بن سکیں. اب دیکھیں کہ ہم جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، یہی کرتے رہتے ہیں نا، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی مسجد نہ لے جاؤ وہاں شور کریں گے، اور علم کی مجلس میں تو ماشاءاللہ کو حاضر ہی نہیں ہونے دیتا. تو اس طرح کیا ہوا؟ وہ جنریشن گیپ آنا تھا، آ گیا. اب وہ چھوٹے بڑوں کے پاس نہیں پٹکتے، کیوں؟ بات ہی نہیں سمجھ آتی، نہ بڑے چھوٹوں کی سمجھتے نہ چھوٹے بڑوں کی سمجھتے. تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سنی، انہیں بہترین طریقے سے قبول کیا، بہترین پرورش کی، بہترین انتظامات کیے. جہاں جسمانی ضروریات پوری کی وہاں ان کی روحانی تربیت کے لیے زکریا علیہ السلام کا بندوبست کیا، اور یہ بھی اللہ نے خود کیا. اب ہوتا کیا تھا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس پر یعنی مریم علیہ السلام پر. کون؟ زکریا. کہاں؟ محراب میں، یعنی عبادت خانے میں. اب ہوا یہ کہ وہ 3 سال کی عمر میں ہیکل کی خادمہ کی حیثیت سے حضرت مریم قبول کر لی گئی تھی. وہ دن رات وہیں رہتی تھی اور ان کا الگ ایک کمرہ تھا اور اس میں عبادت کرتی تھی. اب زکریا علیہ السلام ان کو وہاں جا کر وزٹ کیا کرتے تھے، گھر نہیں آتی تھی وہ. اب جب بھی وہ داخل ہوتے وجد عندها رزقا، تو وہاں وہ رزق پاتے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی طرح طرح کی. قالا، تو وہ پوچھتے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس، یہ کون دے جاتا ہے؟ کفیل تو میں ہوں، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے تو اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، اور یہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی حیرت کا اظہار کرتے. شک نہیں، ہمارے ہاں تو سب سے پہلے شک کیا جاتا ہے، کہاں سے لائے ہو، کون ہے اتنا مہربان تم پر، اور وہ تمہیں پر مہربان کیوں ہے.
نہیں اچھی بات ہے, بچوں کی خیر خبر رکھنی چاہیے, لیکن کچھ آزادی بھی ہونی چاہیے. بہرحال کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان کے پاس آتے, وجد عندہا رزق, جب بھی, کلما کا مطلب ہوتا ہے وین ایور, جب بھی آتے, اینی ٹائم, تو وہاں رزق ہوتا پہلے سے. پوچھتے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کتنے پیار سے پکارتے, یا مریم, اے مریم. کسی کو اس کے نام سے پکارنا جو ہے یہ بھی ایک آنر دینا ہے, اور خصوصاً بڑے کا چھوٹے کو, چھوٹے کا بڑے کو پکارنا جو ہوتا ہے وہ بے ادبی ہوتا ہے نام سے, لیکن بڑے کا چھوٹے کو پکارنا جو ہے, یعنی یہاں کے کلچر میں تو کیا ہے, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے سب کو نام لے کے پکارو, لیکن اسلامی کلچر یہ نہیں ہے. اسلامی کلچر میں کیا ہے, ایک برابر کے لوگ بھی ایک دوسرے کو نام سے پکار سکتے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹے کو نام سے پکار سکتے ہیں, لیکن چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو کسی ادب کے لقب سے, اگر نام لینا بھی ہے تو ساتھ کوئی ادب کا لقب ہو. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اس کا مطلب نہیں آسمان سے اترتا تھا جیسے بارش اترتی ہے, یا یہ کہ کوئی فرشتہ رکھ جاتا تھا. جو بھی ذریعہ تھا, جو بھی سبب تھا, وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. چاہے کوئی انسان ہی رکھ کے جاتا تھا, لیکن اللہ ہی انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ کسی کی خدمت یا مدد کرتے ہیں. تو وہ ذریعے کا نام نہیں لیتی کہ کون لاتا ہے, ذرا چھت پٹ کے تو نہیں نیچے اترتا ہوگا, کوئی رکھ کے ہی جاتا ہوگا نا. تو کیا کہتی, ہو من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے, وہ دیتا ہے مجھے, وہی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اور بغیر حساب میں کیا ہے کہ ایک تو وہ کہ ان گنت, ان لمیٹڈ, اور دوسرا یہ کہ بغیر معاوضے کے. قرآن پاک میں آتا ہے نا وہ یطعم ولا یطعم, اللہ کھلاتا ہے, کھلایا نہیں جاتا. ہم اس کو نہیں کھلاتے جب وہ ہمیں کھلاتا ہے. بندے تو آپ کو کھلا دیں تو پھر آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں جی, کہ آپ بھی ان کو کھلائیں. بندوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت پر بلائے تو پھر آپ کو بھی بلانا فرض ہو جاتا ہے, ورنہ تو تعلق ہی نہیں رہتا, وہ آئندہ نہیں بلائیں گے. لیکن اللہ یطعم ولا یطعم, وہی کھلاتا ہے لیکن اس کو کھلانا نہیں پڑتا. ہم میں سے کوئی اللہ کو نہیں کھلاتا, نہ اس کو ضرورت ہے کھانے کی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بغیر معاوضے کے سب مل رہا ہے. ہنالک, اسی جگہ, دیر اینڈ دن, دعا زکریا ربہ, زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا, وہی دعا کی. اچھا, اگر مریم پر, ایک عورت پر اللہ کے اتنے احسانات اور نوازشیں ہیں تو پھر ہمیں بھی اسی رب سے مانگنا چاہیے. اگر اللہ ان کو دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا. زکریا خود نبی ہیں, صالح انسان ہیں, لیکن انبیاء بھی محتاج ہوتے ہیں, انبیاء بھی رب سے مانگتے ہیں. عام طور پر لوگ انسانوں کی طرف نظر رکھتے ہیں, انسانوں سے مانگتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں انسان ان کے رازق ہیں, یا بعض اوقات لوگ قبروں پہ جا کر مانگتے ہیں یا بتوں سے مانگتے ہیں. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, کوئی نہیں دے سکتا, اصل دینے والا اللہ ہی ہے, اور پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ, کیونکہ زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی. قالا, بولے, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. صرف اولاد نہیں مانگی, پاکیزہ اولاد مانگی, نیک اولاد مانگی. حب لی, یہ نہیں کہا آتنی, دے دے مجھ کو, کہا حب لی. وہب یہب کا مطلب ہوتا ہے بغیر عوض کے کوئی چیز دینا, ہبہ کرنا. ہبہ کیا ہوتا ہے, تو تحفہ کیا ہوتا ہے, بغیر مانگے جائے. تین چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے ہبہ, ایک ہوتا ہے تحفہ یا ہدیہ, اور ایک ہوتا ہے صدقہ. تینوں میں فرق ہے تھوڑا تھوڑا. صدقہ تو دیا جاتا ہے ثواب کے لیے کہ اللہ ہم کو آخرت میں دے, یا یہ کہ کوئی ہماری مشکل آسان ہو. ہدیہ دیا جاتا ہے محبت بڑھانے کے لیے, وہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا. کس لیے دیا جاتا ہے, محبت میں اضافے کے لیے. اور ہبہ دیا جاتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ صدقہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے, بس فائدہ پہنچانا ہے. مثلا آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنی جائیداد کا کوئی حصہ یا کوئی چیز آپ اس کو ہبہ کر دیتے ہیں. یہ صدقہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, ہبہ. اور یہ تحفہ بھی نہیں ہے, کیونکہ تحفہ تو خاص تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے, ہبہ. بعض اوقات ماں باپ اپنے اولاد کو بھی کچھ ہبہ کر دیتے جو زندگی میں دیتے ہیں, بعد میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ورثہ. اور زندگی میں کیا ہوتا ہے, ہبہ. کس لیے دیتے ہیں,
فائدہ پہنچانے کے لیے. ہبہ کس لیے کیا جاتی ہے چیز؟ فائدہ پہنچانے کے لیے. تحفہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے. اور صدقہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ثواب کے لیے, بلا ٹالنے کے لیے, یا ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے. تو کیا کہتے ہیں؟ ربی حب لی, عطا کر مجھے, من لدنکا, اپنے پاس سے. حالانکہ سب اپنے پاس سے اللہ کے, لیکن یہ کیوں کہتے ہیں اپنے پاس سے؟ کس لیے؟ کیونکہ جو چیز کسی بڑے کی طرف سے ہوتی ہے اس چیز کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے. مثلا بعض اوقات جو چیز, دو لوگوں نے آپ کو کوئی چیز دی, ایک آپ کے برابر کا ہے, ایک آپ سے عمر میں یا رتبے میں یا کسی بھی طرح درجے میں بہت بڑا ہے, چیز ایک ہی ہے, کس کا آپ ویلیو زیادہ دیتے ہیں؟ جو رتبے اور مرتبے میں بڑا ہے. اس کے رتبے کی بڑائی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بہت بڑی ہو جاتی ہے. آپ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں, اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو من لدنکا, اپنے پاس سے, کہ پھر میرے لیے وہ بہت خاص ہوگا. ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اپنے پاس سے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق دعا مانگا کرتے تھے, فاغفر لی مغفرۃ من عندک, مجھے بخش دے وہ بخشش جو تیرے پاس سے ہو. حالانکہ بخش تو صرف اللہ ہی سکتا ہے. تو یہ صرف ایک پیار کا انداز ہے, ایک محبت کا اور ایک ایسوسیشن اور ایک تعلق کا انداز ہے کہ اپنے پاس سے. ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد, نیک اولاد. اور نیکی کس میں؟ اقوال میں, افعال میں, حصی طور پر بھی طیب, مانوی طور پر بھی طیب, دیکھنے میں بھی خوبصورت, اخلاق بھی اچھے. انکا, بے شک تو, سمیع الدعاء, دعا سننے والا ہے. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اس دعا میں آپ دیکھیے کتنا اخلاص اور حضور قلب نظر آتا ہے. اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اچھا, غافل دل کی کیا دعا ہوتی ہے؟ ایسی دعا جو آپ کے اپنے کان بھی نہ سن رہے ہو, بس کہہ دیا اور وہ خود بھی نہیں پتا کیا کہا, خود بھی نہیں سنا اس کو. تو جس دعا کو آپ نے خود ہی نہیں سنا اسے اللہ کیوں سنے؟ ٹھیک ہے نا. تو دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضوری قلب, دل کی توجہ, اور پھر اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا. انک سمیع الدعاء فنادت الملائکہ, دعا سن لی گئی, پکارا اس کو فرشتوں نے. اور یہاں بھی ملائکہ اگرچہ جمع ہے لیکن مراد اس سے جبریل علیہ السلام, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بولتے بھی ہیں. وہو قائم, اور وہ کھڑے تھے. کون؟ جبریل. یصلی, نماز پڑھ رہے تھے. کہاں؟ فی المحراب, محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. اور محراب سے مراد کیا ہے؟ عبادت کی جگہ. اچھا, بعض لوگ جو مسجد کی محراب ہوتی ہے نا اس میں لکھ دیتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اور یہ غلط ہے کیونکہ اس محراب میں تو مریم تھی. تو وہ محراب جو ہوتی ہے جو امام کی جگہ, وہ کسی عورت کی جگہ تو نہیں ہوتی. تو یہ محرابوں پہ لکھنے والی آیت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی لفظ کو مل گیا اکٹھا بغیر سوچے سمجھے, وہاں وہ آیت جڑ دی. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. یہاں زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. فرشتہ بول اٹھتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. انجیل میں ان کا نام یوحنا ہے. مصدقاً, جو تصدیق کرنے والا ہے, بکلمۃ, ایک کلمے کی, مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اس لیے ان کو کلمہ کہہ دیا گیا. من اللہ, اللہ کی طرف سے. وسیداً, اور سردار. وحصوراً, اور پاک باز. حصر سے مبالغے کا صیغہ ہے, اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والا. ونبیاً, اور نبی. من الصالحین, صالحین میں سے ہوگا. اب دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے اولاد کے لیے تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں وجعلہ ربی رضیہ, سورۃ مریم, اللہ اس کو پسندیدہ بنانا. یہاں پر فرماتے ہیں ذریۃ طیبہ پچھلی آیت میں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ مریم میں فرماتے ہیں وآتیناہ الحکم صبیہ, بچپن میں ہی ہم نے اس کو قوت فیصلہ دے دی تھی. اچھا, بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی بچے ہی تو ہیں, انہیں کیا سمجھ. کہتے ہیں ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ سمجھ نہ ہو. اللہ جس کو چاہے بچپن میں ہی بہت سمجھ دے دے. تو ایسے بچوں کی باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے, اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کو بچہ بچہ کہہ کے اس کا کانفیڈنس نہیں ختم کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات عقل سمجھ کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ بوڑھے ہو کے بھی بچے رہتے ہیں,
ان کو کبھی عقل آتی نہیں. لیکن یہاں پر یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے جو دعائیں مانگی گئی تھی ان کے والد کی طرف سے وہ بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے طیبہ کہہ کے اور رضیہ کہہ کے دعا مانگی اور اللہ نے اس سے زیادہ بہتر طور پر قبول کیا اور ایسے بچے کی خوشخبری دی کہ جو سردار ہوگا, لیڈر ہوگا, بورن لیڈر, وحسوراً اور بہت پاک دامن, پاک باز, فطری طور پر غلط چیزوں سے پرہیز کرنے والا, اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنے والا, ونبیًا اور نبی ہوگا, من الصالحین صالحین میں سے. اب یہ ہے کہ صالحین تو چوتھے درجے میں آتے ہیں, تو اتنا کافی نہیں تھا کہ نبی ہوگا. ہاں نبی ہوگا اور صالحین میں سے بھی ہوگا, یعنی سارے صالحین نبی نہیں ہوتے لیکن سارے نبی صالحین ہوتے. اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ کیا دعا سنی تھی اللہ نے ان کی؟ انہوں نے کیا مانگا تھا, اللہ نے کیا دے دیا؟ ایک عورت دعا کرتی ہے, اللہ نے اس کو بھی ایک بچہ دیا, اور اب ایک زکریا علیہ السلام کی اولاد کی ماں دعا کرتے ہیں, اللہ نے ان کو بھی دیا. صرف اتنا دیا جتنا انہوں نے مانگا, اس سے زیادہ دیا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم پہلے سے ہی سوچ رکھتے ہیں. کیا سوچتے ہیں پہلے سے؟ یہ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. کیا مشکل ہے مانگنے میں؟ مانگتے جائیے. یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ دیکھیے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, دل کی حضوری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے, اور اللہ کو عاجز نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہ کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے, اس کے دینے میں کوئی کمی ہے نہیں. اور یہ حقیقت ہے نا کہ وہ قبول کرتا ہے. قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی تو دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے ایز اٹ از, کبھی کیا ہوتا ہے دیر سے قبول ہوتی ہے, کبھی یعنی آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے, کبھی اس کے بدلے میں بلا ٹال دی جاتی. وہ چیز تو نہیں ملتی جو آپ مانگ رہے ہیں, لیکن ایک مصیبت ٹل جاتی. جی ہاں, کیونکہ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے کہ کچھ ملے یا نہ ملے, جو دعا مانگنے کا اجر ہے وہ تو لکھا ہی گیا, کیونکہ دعا کو کیا کہا گیا؟ عبادت. تو عبادت پر تو اجر ہے, اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. لہذا مانگتے رہیے, خوب خوب مانگیے, اور خصوصاً اولاد کے لیے. قال رب انا یکون لی غلام. اب زکریا علیہ السلام کہتے یا رب بچہ کیسے ہو سکتا ہے میرا؟ وقد بلغنی الکبر, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے. کہاں ہوتا ہے وہ جو آ جاتا ہے؟ آ پہنچا ہے, دروازہ کٹکھٹا دیا ہے, یا اندر ہی آ چکا ہے. یہ انداز ہے گفتگو کا, کلام کی خوبصورتی. یا پھر آپ جاتے ہیں بڑھاپے کے پاس, اللہ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بھی بانجھ ہے, بچے نہیں پیدا کر سکتی, ان کی عمر 88 ایئرز تھی. قال, فرمایا, کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی بھی نہیں دے سکتا, اور کوئی فائدہ پہنچانے والا اللہ سے بڑھ کے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ, کہتے ہیں یا رب کوئی نشانی ہو. اب یہ جو نشانی مانگنا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا, اولم تؤمن, تمہارا ایمان نہیں؟ کہا بلا, میرا ایمان ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میرا دل مطمئن ہو جائے, مجھے کوئی نشانی چاہیے, کوئی نشانی دکھا. یہاں یہ بھی کیا کہتے ہیں, یا رب مانتا ہوں سب کچھ تو کرے گا, کر سکتا ہے, بس مجھے کوئی نشانی دکھاتا کہ میرے دل کو حوصلہ تسلی ہو جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی کیا ہیں, انسان ہیں, ان کے اندر بھی انسانوں والے جذبات ہیں. اور اگر کبھی ہم بھی ایسی کوئی دعا مانگے کہ یا رب یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی نشانی دکھا دے, یہ میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں, تو کوئی حرج نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ خواب دکھا دیتا ہے, بعض اوقات خواب کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہو جاتی ہے. جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے,
حالات ویسے ویسے ہونے لگتے. پہلے حالات کسی ایک طرف جا رہے تھے, اچانک پلٹا کھا جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ نشانی ہوتی ہے. قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا یا نہیں کر سکے گا. دیکھیے بولنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ جو ہم بولتے ہیں نا, یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. یہ عجیب چیز ہے نا. اب دیکھیے کہ زبان کیا ہے, گوشت کا لوتھڑا, اور حروف اور الفاظ کا جمع ہونا, اور کہاں دماغ میں پروسیسنگ معلوم نہیں, اور پھر رنگ رنگ کی بولیاں, اور پھر ان میں جذبات, اور ان میں غم اور غصہ, اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ جو بولنا ہے نا, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, کیونکہ کوئی پتھر نہیں بولتا, کوئی درخت نہیں بولتا, جانوروں کی بھی مخصوص آوازیں ہوتی, کوئی بامانی چیز نہیں بولتا. تو یہاں نشانی کے تیرا بولنا بند ہو جائے گا. اچھا بھلا بولتا انسان, زبان بھی ہے, طاقت بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, سب کچھ ہے, بول نہیں سکتا. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا جب آواز چلی جاتی ہے, کبھی گئی آپ کی آواز؟ میرے خیال ہر ایک کو کبھی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی قوت زور لگا لیں, آپ کی زبان بھی ہے, گلا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ بول نہیں سکتے. کبھی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. کہتے مفت میں مل گئی, بس آلتو پالتو باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں. کیا 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے؟ الا رمزا, مگر اشاروں سے, اشاروں سے بات کرو گے, ہاتھ کے, سر کے, آنکھ کے. تو کیا کرو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا. اور یہ بولنا اس لیے بند کرایا گیا تھا تاکہ اللہ کا ذکر زیادہ کر سکیں. یہ حقیقت ہے نا, جب ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے, یا نہیں؟ زبان جتنی بھی بڑی نعمت ہے, مگر ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کر سکتی. ایک وقت میں ایک ہی کرے گی. ایک وقت میں آپ بات کریں گے یا ذکر کریں گے. اب چونکہ ان کو اتنی بڑی نعمت ملی تھی اور اتنا بڑا معجزہ ہو رہا تھا کہ اس بڑھاپے میں اللہ بیٹا دے رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ اس نعمت کے ملنے پر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور تسبیح کرو. کس کی؟ اپنے رب کی. کب؟ بالعشی, دن کے پچھلے پہر, والابکار, اور دن کے پہلے پہر, صبح شام. صبح شام اس کی تسبیح کرو. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے, سورۃ قاف میں, سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور یہی ہے یہ عشی اور ابکار. تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ, سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ 2 وقت جو ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے, خاص طور پر بالعشی والاشراق. سورۃ صاد میں آتا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہیں بکرۃ واصیلا آتا ہے, کبھی عشی اور ابکار آتا ہے, کہیں قبل طلوع الشمس اور کہیں قبل الغروب آتا ہے, کہیں بالعشی والاشراق آتا ہے. اب دیکھیے بات ایک ہی ہے لیکن کتنے مختلف انداز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان اوقات میں اللہ کے ذکر کی بہت فضیلت ہے. تو صبح شام کی دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں نا, تو ان کو پابندی سے پڑھا کیجئے. اور ان کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ افضل وقت ہے. لیکن اگر بھول جائیں تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے, منع نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل وقت یہی ہے. اس وقت کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. اور یاد کرنے کی کئی قسمیں ہو سکتی. جی عصر سے مغرب. اب آپ کی مشکل یہ کہ یہاں عصر بہت لمبی ہے, عصر سے لے کے وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ صبح شام کی جو دعائیں نا عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ مطلب ہے. اور خاص طور پر تسبیح کا جو وقت ہے, تو چونکہ یہاں پر ذکر بھی کہا گیا ہے اور تسبیح بھی کہا گیا ہے, دونوں چیزیں کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کی نبوت کی دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کو میرے کام میں میرا شریک کار کر, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, وہاں بھی ذکر اور تسبیح کا ذکر آتا ہے کہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں, تجھے بہت زیادہ یاد کریں. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو وہ کئی غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند. اور یہ بنی اسماعیل کی بات اس لیے کی گئی کہ تمام انسانی نسل میں سے بنی اسماعیل کو فضیلت ہے, اللہ نے دی ہے.
حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسے فضیلت حاصل ہے کس پر؟ باقی نسل انسانی پر. اصل فضیلت سب کی تقوی کی وجہ سے، لیکن ابھی آج ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ پہ چن لیا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہے چنے. تو ویسے تو کوئی بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہے. کہیں فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے یہ عمل پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کہ جو ان اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے الٹیمیٹلی کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اتنی جو کہانی سنائی ہے کہ ان اوقات میں ذکر کرنا عام دن میں ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ ایک آغاز اور ایک انتہا ہے. جب آپ شروع میں کرتے ہیں آخر میں کرتے ہیں تو پھر وہ ایک سرکل بن جاتا ہے نا، تو پھر بیچ میں بھی کریں گے. جب آپ دن کا آغاز ذکر سے کر رہے ہیں اور رات کا آغاز ذکر سے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دن میں بھی یاد آئے گی اللہ کی اور رات کو بھی یاد آئے گی اللہ کی. اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو پاک قرار دینا. کس چیز سے؟ ہر نقص سے کہ وہ کامل ہے، مخلوق کی مشابہت سے، تشبیہ سے کہ وہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں. یہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی ہوتی ہے. اور نماز پڑھنا جو ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں بعض اوقات تسبیح کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے. وسبح بالعشی والابکار، کہ 3 دن تک تو باتیں نہ کرنا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہنا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اب وہ سارا وقت تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں. کس طرح؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہوں، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، کہ اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکتی. اور یہ صحیح حدیث ہے. لیکن بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ادھر سلام پھیریں گے، ادھر انہیں کوئی بلا لے، اگر وہ باتوں میں لگ جائیں گے اور بھول جائیں گے کہ وہ آیت الکرسی بھی تھی. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جب کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کسی کو آپ کی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ویٹ کرو، اشارہ. یا وہ کہتے چابیاں کہاں، تو آپ کہتے ہیں وہاں رکھی ہیں. یا کوئی اور چیز پوچھتے تو آپ کہہ سکتے ہیں. یا وہ کوئی غلط کام کرے، جیسے بچے ہی ہیں، جیسے ماؤں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ مرد حضرات تو مسجد میں آرام سے اپنی یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں. اب بچے چھوٹے چھوٹے، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے آپ سے کبھی ایک بات پوچھتے ہیں. جو چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، آپ تلاوت کو کہیں گے اچھا فلان چیز کہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ دیکھ، پھر وہ کریں گے، پھر اشاروں سے باتیں کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی عبادت یا ذکر نہیں متاثر ہوتا. اور اسی طرح اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بچے کو لے کر، اور وہ کچھ شرارت ایسی کر رہا تھا، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اس کو پرے کر سکتے ہیں. اتنے اشارے کی اجازت ہے مانگ، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار واذ قالت الملائکۃ یا مریم. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اور یہاں بھی جبریل مراد ہے، جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد جبریل ہے. یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ اس میں ایک خاص آپشن ہے اسم جنس کی، اور جب اسم جنس استعمال ہوتا ہے تو اس میں جمع کا لفظ بھی آئے تو سنگولر کے معنی دے سکتا ہے. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کو ان کا نام لے کر پکار رہے ہیں. کون؟ جبریل. اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے یقیناً چن لیا، تو چنی ہوئی، تجھے منتخب کر لیا، تجھے ترجیح دی ہے. وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے. کس سے؟ بہت سی خرابیوں سے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، مردوں کے چھونے سے. واصطفاکی، اور تجھے خاص کر لیا ہے. علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے. استفا کے بعد جب علی آتا ہے تو اس میں خاص طور پر ترجیح دینے کا معنی آتا ہے. ترجیح کو پریفر کرنا. تجھے پریفرنس دی ہے سب عورتوں پر. اور سب عورتوں سے مراد ان کے دور کی عورتیں جو ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کی کامل عورتیں. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی فرعون کی بیوی تھی، مومن عورت تھی، ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی لیکن اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. مشکلات بھی آئیں لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کیا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے دین کو مرد کے حوالے نہ کرے کہ میرے شوہر نہیں نماز پڑھنے دیتے لہٰذا میں نماز سے جا رہی ہوں، اور وہ حجاب نہیں کرنے دیتے تو وہ چھوڑ رہی ہوں، اب وہ یہ نہیں چاہتے تو میں وہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ شوہر کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کو خوش رکھیں، اس کا خیال رکھیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر شوہر پیچھے چلے جائیں گے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی مرفوع حدیث ہے.
اس میں حضرت آسیہ اور مریم کے علاوہ حضرت خدیجہ کا ذکر بھی ملتا ہے. ایک اور حدیث میں فاطمہ کا ذکر بھی ملتا ہے, حضرت عائشہ کا ذکر بھی ملتا ہے. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ایسی ہے کہ جیسے سرید کی باقی سب کھانوں پر. سرید عربوں کا ایک سب سے زیادہ مرغوب کھانا تھا, جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے گوشت و شوربہ اور روٹی وغیرہ کو ملا کے وہ کچھ بناتے تھے, یعنی جو اسپیشل ڈش ہوتی ہے نا. وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اچھا, اس کے وجہ سے اس آیت میں چونکہ آیا کہ فرشتوں نے ان کا نام لے کے انہیں خطاب کیا, تو بعض اسکالرز نے کہا کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا اور حضرت مریم نبی تھیں, اور پھر یہاں استفا کا لفظ آیا تو اللہ نے پیچھے جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا, تو وہاں بھی نبی کے لیے لفظ آیا ہے. تو اس لیے اسکالرز کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت مریم نبی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے نبی مردوں میں ہی بھیجے ہیں, کیونکہ نبوت کا کام جو ہے یہ ایک بڑا بھاری کام ہے, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری, عورت کے ساتھ اور بہت سی مشکلات ہیں. اس لیے اللہ نے عورت کی بجائے مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی, کیونکہ اس میں مخالفتیں اور مشقتیں اور پھر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو عورت کے اوپر بوجھل ہو سکتی ہیں اور وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کچھ کر نہیں سکتی. عورت عالمہ ہو سکتی ہے, عورت داعیہ ہو سکتی ہے, عورت اور بہت سے شعبوں میں بہت ایکسل کر سکتی ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات وہ مردوں کے مقابلے میں بھی کسی خاص فیلڈ میں بہت آگے جا سکتی ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے مردوں ہی کے ساتھ خاص رکھے اور انہی میں نبوت کا کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا چننا پھر کیا تھا ان کے لیے کہ عورت ہونے کے باوجود انہیں قبول کیا, جبکہ اس سے پہلے کوئی روایت ہی نہیں تھی کہ کوئی عورت ہیکل میں ہو اور دین کے کام کے لیے خالص ہو. پھر عبادت کے لیے ان کو چنا گیا, ان کو خاص رزق عطا کیا گیا, ان کو بہت سے جسمانی عوارض سے پاک کیا گیا, ان کو بہترین اخلاق دیا گیا, میچورٹی دی گئی, علم دیا گیا. بعض اسکالرس کا کہنا یہ کہ رزق سے مراد یہاں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ ان کو صحیفے بھی دیے گئے, یعنی پڑھنے کے لیے چیزیں دی گئی. پھر ان کو کرامات عطا کی گئی, بغیر باپ بیٹا ان سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ نے ان کے بیٹے کے ذریعے ان کی برات کی. تو بہت سی چیزیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا, اور یہ خصوصیات اور عورتوں کو نصیب نہیں ہوئی. پارشلی تو ہو سکتی ہے, مگر ساری کی ساری یہ ساری لسٹ جو ہے یہ انہی کو نصیب ہوئی. یا مریم, جب اللہ نے تجھے اتنا دیا تو اے مریم اب تو کیا کر, اقنتی لربک, اپنے رب کی اطاعت کر. اور قنوت کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جس میں تسلسل بھی ہو اور جس میں خشوع بھی ہو, عاجزی بھی ہو. واسجدی, اور سجدہ کر, ورکعی, اور رکوع کر, مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب سجدہ رکوع سے پہلے آ گیا, کیوں؟ کیونکہ سجدہ رکوع پر افضل ہے. سجدہ کی فضیلت زیادہ ہے رکوع کے مقابلے. ویسے ساری نماز کی فضیلت ہے, لیکن پھر وہی بات ہے نا, سارے انسان اچھے مگر انسانوں میں سے پھر کچھ چنے ہوئے. اسی لیے اسی طرح نماز کے سارے ارکان اچھے مگر ان میں سب سے زیادہ قریب انسان نماز میں کس حال میں ہوتا ہے؟ اپنے رب کے سجدے کی حالت میں. کہ اے مریم, عام زندگی میں بھی اللہ کی عبادت کرو عجز و انکساری کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ, کیونکہ مقام اتنا بلند کر دیا گیا تھا نا. تو جب کسی کا مقام بلند ہوتا ہے تو پھر عموماً کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا آنے لگتا ہے؟ اتنی لمبی لسٹ ہے ان کے فضائل کی, جس کو اتنی کوالٹیز مل جائے, اتنا کچھ اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے, تو پھر عموماً وہ ایسا شخص عجب کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی چیز ہو گیا. لیکن اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا, اور اس کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ نمبر 1, اپنے رب کے آگے جھک جاؤ, عجز و انکساری اختیار کرو, اس کی اطاعت کرو, خاص طور پر سجدوں کا اہتمام کرو, اور پھر رکوع کا. اور رکوع میں بھی کیا ہے؟ رکوع میں بھی عاجزی اور انکساری. یعنی آپ دیکھیے کہ اطاعت, اور اطاعت کے بعد سجدے اور رکوع کا, ورنہ تو صلاۃ کا بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مریم تم صلاۃ پڑھو. لیکن خصوصاً ہر لفظ کے اندر کیا ایک کامن چیز ہے؟ یہاں قنوت, سجدے, رکوع میں کون سی ایک کامن چیز ہے؟ عاجزی اور انکساری. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے, کوئی خدمت لے, کوئی اچھا کام کرنا نصیب ہو, تو پھر ہمیں اور زیادہ ہمبل ہونے کی ضرورت, اور زیادہ اللہ کے آگے جھکنے کی, اس کا شکر گزار ہونے کی, اور عجب اور غرور اور ان چیزوں سے بچنے کی. اور جب مقام بلند ہو تو عبادت بھی زیادہ ہو. یعنی یہ عملی شکر ہو جاتا ہے نا, کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو انسان پھر اتنا ہی اللہ کا وفادار اور عبادت گزار بنتا ہے, اس کو نہیں بھول جاتا. فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. کیا؟ یہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ اور یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے نہیں معلوم تھا. نوحیہ الیک, ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. کس کو؟ ان واقعات کو. وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو, یعنی خاص طریقے سے آپ کو یہ علم دے رہے ہیں. وما کنت لدیہم, اور آپ ان کے پاس نہ تھے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے اس گروہ کے پاس. اذ یلقون اقلامہم,
جب وہ اپنے قلمیں ڈال رہے تھے. کس کے لیے؟ قرآن اندازی کے لیے. اقلام سے بعض لوگوں نے تیر مراد دیا نا کہ اقلام قلم سے، قلم قلم ہی ہوتا ہے. اور بعض نے کہا کہ وہ نہر اردن میں ڈال رہے تھے، تو کہیں قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کسی نہر میں ڈال رہے تھے، اور قلم جا کے نہر میں کیوں پھینکتے؟ قرآن اندازی ویسے بھی ہو سکتی ہے نہر کے بغیر بھی. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا؟ کیونکہ جھگڑا ہو گیا تھا نا. پہلے تو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، جب ویلیو پتہ چلی اس بچے کی تو ہر ایک کہنے لگا کہ میں اس کا کفیل بنوں گا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام، اور یہ باتیں وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، اور یہ باتیں بالکل سچی باتیں ہیں، اور ان باتوں میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اور یہ سبق ہم خود اپنے لیے بھی لیں اور آگے بھی پہنچائیں. اس موضوع پر ایک کیسٹ ہے چنے ہوئے لوگ، کہ اللہ نے کس کس کو چنا، ساری کہانی ہے اس میں. تو اگر آپ کسی کو سنانا چاہیں تو سننے کے لیے تحفے میں دے سکتے ہیں. چنے ہوئے لوگ، کیونکہ عورت کا یہ رول، عورت کا یہ آنر اور تعظیم اور مقام، یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر معلوم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح ایک عورت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کس طرح صرف ایک عورت نہیں ہے، 2 خواتین کا ذکر. اور یہاں یہ جو برقع مار راکین ہے، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی. راکین کون ہے؟ نماز پڑھنے والے. یہاں یہ تو نہیں کہا جا رہا ان کو کہ تم مردوں کے ساتھ باہر جا کے تم مردوں کی صف میں نماز پڑھنا، یعنی جن اوقات میں وہ نماز ادا کرتے تم بھی ان اوقات میں کرنا. لیکن انڈائریکٹلی یہ مطلب اس سے نکلتا ہے کہ عورت بھی اکٹھے نماز پڑھ سکتی، کیونکہ اجتماعی نماز کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. ایک صف میں انسان کھڑا ہوتا ہے، اکٹھے آمین کہتا ہے، اور ایک مسجد کے اندر ہوتا ہے خاص طور پر، جب تو ایک خشوع و خضوع اور ایک اللہ کے قرب کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. جیسے تسبیح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا، اور اسی طرح اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے اتنے غلام آزاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے. اجتماعی مجلسوں کی اور مل کے عبادت کرنے کی اپنی ایک فضیلت اور اپنی ایک اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے والا بنائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.